7ویں صدی سے پہلے ہی ترکوں کا ایک قبیلہ ترکان نمس آرمینیا کے علاقے میں آباد ہو گیا تھا۔ ترکان نمس کا سردار سلیمان شاہ تھا، جسے سلیمان خان بھی کہتے ہیں۔ اسے خوب معلوم تھا کہ انہیں حملوں سے بچنے کے لیے اپنی کی قوت و بازو کا بھروسہ کرنا پڑتا ہے، چنانچہ اس نے ایک خاص جماعت فراہم کر لی تھی اور برابری اپنی طاقت بڑھا رہا تھا۔ ناظرین، 661 ہجری بمطابق 1261 عیسوی میں چنگیز خان نے ایک فوج سلجوقیوں کی اس سلطنت پر حملہ کے لیے بھیجی تھی جس کا صدر مقام کونیا تھا۔ کونیا کا فرما روا اس وقت علاؤدین کیقوباد سلجوقی تھا۔ یہ سلطنت عیسائیوں سے مسلسل برسر پیکار رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ جب سلیمان شاہ کو اطلاع ملی کہ مغلوں نے علاؤدین کیقوباد پر حملہ کر دیا ہے تو اسے بے حد دکھ ہوا، کیونکہ کونیا کا فرمانروا مسلمان اور تاتاری کافر تھے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سلیمان شاہ نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرے، چنانچہ اس نے اپنے قبیلے کو کوچ کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔ سلیمان شاہ کے ساتھ جو جماعت تھی اس کی صحیح تعداد کا علم تو نہیں، مگر اس نے اپنے بیٹے ارطغرل کو فوج دے کر بطور ہر اول روانہ کیا تھا۔ اس کی تعداد 444 تھی۔ اب ایک عجیب اتفاق پیش آیا جس نے دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ادھر یہ نڈر مجاہدین آگے بڑھ رہے تھے اور ادھر تاتاریوں کی فوج علاؤدین کیقوباد سلجوقی کے مد مقابل پہنچ چکی تھی۔ مقابلہ ہوا تو تاتاریوں کا پلہ بھاری تھا، اپنے حریف پر وہ غالب آنا چاہتی تھی۔ ناظرین، عین اسی موقع پر ارطغرل اپنے ہر اول دستے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور تاتاریوں پر ٹوٹ پڑا۔ ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور بہت سی لاشیں میدان میں چھوڑ کر تاتاری بھاگ گئے۔ جنگ کے خاتمے پر جب علاؤدین کیقوباد کو حالات معلوم ہوئے اس کی مدد کرنے کے لیے کون تھا، تو وہ ارطغرل سے بڑی خوشی سے ملا اور اسی اثنا میں سلیمان شاہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ علاؤدین کیقوباد سلجوقی نے سلیمان شاہ اور ارطغرل کو صلت گراں بہار عطا کی، یعنی بہت خوشی سے ان سے ملا اور ارطغرل کو شہر انگور کے قریب ایک بڑی جاگیر دے دی اور سلیمان شاہ کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ دوستو، اس وقت کونیا کی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ایشیائے کوچب کے شمالی مغربی علاقوں پر رومیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ برابر آگے بڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف جنوبی اور مشرقی علاقے مغلوں نے چھین لیے تھے اور ارطغرل کو جو جاگیر ملی تھی وہ رومی سلطنت کے بہت قریب تھی۔ اس نے عیسائیوں کو کئی شکستیں دے کر اپنی جاگیر رومی علاقے کی طرف وسیع کر لی تھی اور اس طرح رومی سرحد کی طرف جو خطرہ تھا وہ بہت حد تک کم ہو چکا تھا۔ انہی دنوں میں سلیمان شاہ جو تاتاریوں کو اس ریاست سے خارج کرنے میں مصروف تھا، دریائے فرات عبور کرتے ہوئے ڈوب گیا۔ 664 ہجری بمطابق 1236 عیسوی میں علاؤدین کیقوباد کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا کیسر و تخت پر بیٹھا۔ تاتاریوں نے اس بار حملے کیے، یہاں تک کہ تنگ آ کر اس نے انہیں اخراج دینا منظور کر لیا، لیکن اس کا ارطغرل پر کوئی اثر نہیں پڑا، اس لیے کہ اس کا علاقہ تاتاریوں سے بہت دور تھا اور محفوظ بھی تھا۔ دوستو، 657 ہجری اور 1258 عیسوی میں ارطغرل کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عثمان رکھا۔ یہ وہی عثمان ہے جو سلطنت عثمانیہ کا بانی ہوا۔ جب اس کی عمر 30 برس کی ہوئی تو ارطغرل وفات پا گیا اور فرمائے روا کونیا نے اس کا تمام علاقہ عثمان کو دے دیا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر لی۔ عثمان کونیا میں ہی مقیم ہو گیا اور بہت جلد وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ پہنچ گیا۔ ناظرین، 699 ہجری اور 1299 میں عیسوی میں غیاث الدین تاتاریوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ہلاک ہو گیا
اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے اراکین سلطنت نے متفقہ طور پہ عثمان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے رومیوں سے لڑ کر شہر قرائصار چھین لیا اور اسے اپنا دارالسلطنت بنا دیا۔ شروع ہی میں اسے عیسائیوں کی مخالفت سے واسطہ پڑا، چنانچہ جب عیسائیوں نے کونیا پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں جمع کی تو عثمان نے مجلس مشاورت منعقد کی، اور سلطان عثمان کا چچا بھی تھا، اس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے یہ رائے ظاہر کی کہ عیسائیوں کے مقابلے میں ہمیں فوج کشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو صلح کے ذریعے اس جنگ کو ٹال دینا چاہیے۔ اگر جنگ ہوئی تو اندیشہ ہے کہ تاتاری حملہ کر دیں ہم پر۔ دوستو، عثمان کو اپنے چچا کی اس کم ہمتی پر بہت غصہ آیا اور اس نے کمان میں تیر جوڑ کر اپنے چچا کا خاتمہ کر دیا۔ تو یہ دیکھ کر کسی کو جنگ کے خلاف رائے دینے کی جرت نہ ہوئی۔ عثمان نے عیسائیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں شکست دے دی۔ اس کے بعد اس نے عیسائی علاقوں پر لگاتار حملے شروع کر دیے اور ایک کے بعد ایک شہر فتح کرتے ہوئے ان کو ایشیائے کوچک سے نکال دیا۔ ناظرین، جب قسطنطنیہ کے قیصر نے دیکھا کہ مسلمانوں کا سیلاب بڑھتا ہوا آ رہا ہے تو اس نے تاتاریوں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مشرق کی طرف سے عثمان پر حملہ آور ہوں، تاکہ اسے مجبوراً عیسائیوں کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہونا پڑے۔ چنانچہ تاتاریوں نے سلطان کے ملک پر حملے شروع کر دیے، لیکن عثمان بھی کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بہادر بیٹے اورحان کو فوج کا ایک حصہ دے کر تاتاریوں سے نپٹنے کے لیے بھیجا اور خود عیسائیوں پر بھی حملے شدت کے ساتھ جاری رکھے۔ اورحان نے اپنی بہادری سے تاتاریوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس کامیابی کے بعد اورحان نے اپنے باپ سے جا ملا اور دونوں عیسائیوں کو شکست پر شکست دیتے رہے۔ دوستو، سلطان ایشیائے کوچک کو فتح کرتا ہوا شمال میں بحر اسود کے ساحل پر پہنچ گیا اور اورحان نے عیسائیوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بروسا فتح کر لیا۔ بروسا قیصر روم کا بہت بڑا شہر تھا۔ اس کی فتح کی خبر سن کر سلطان عثمان نے فوراً ادھر کا رخ کر لیا اور حکم دیا کہ اگر بروسا پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی لاش وہاں ضرور پہنچے۔ لیکن بخیر و عافیت سے بروسا میں داخل ہوا اور کئی روز وہاں رہنے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ دوستو، کونیا کے سلجوقی فرمانرواؤں کے جھنڈوں پر ہلال کی شکل بنی ہوئی تھی۔ اس ہلالی نشان کو سلطان عثمان نے بھی بدستور اپنے پرچم پر قائم رکھا اور یہی ہلال کا نشان آج تک مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب نشان ہے۔ پھر وہ سلطان عثمان کی تلوار تھی جو ہر عثمانی سلطان کی تخت نشینی کے وقت اس کے کمر سے باندھی جاتی تھی اور یہ دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ دوستو، بہرحال عثمان کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ رعایا کی بہبود کا نصب العین ملک کی خوشحالی اس کا متہمہ نظر آتی تھی۔ اس کی فتوحات اگرچہ عظیم و عالیشان معلوم نہ بھی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی فتوحات ہی اس کو ایک بڑا فاتح بنانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ اسی کی فتوحات کا نتیجہ تھا کہ ایک نئی سلطنت کی بنیاد پڑی جس کا نام سلطنت عثمانیہ تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب یا فالو نہیں کیا تو اس کو کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔